بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں 16واں پارہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس پارے کی ابتدا حضرت خضر علیہ السلام کے اس قول سے ہوتی ہے، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور ان کا واقعہ ہم لوگ پچھلے پارے کے اینڈ میں پڑھ چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ دوسرے رکوع سے اس پارے کا ہم آغاز کریں گے، جہاں سے ذوالقرنین کے بارے میں کچھ تفصیلات قرآن مجید نے بیان فرمائی ہیں اور ان کا تعارف کرایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے والوں نے 3 سوالات کیے تھے، ایک تو روح کے بارے میں، دوسرے اصحاب کہف کے بارے میں، اور تیسرے ذوالقرنین کے بارے میں۔ اب یہ ذوالقرنین کون ہے، ان کی شخصیت کون ہے، ان کا دور کون سا ہے، یہ نہ قرآن مجید میں اس کی تفصیل ہے نہ احادیث میں ہے۔ ہاں، تاریخی حوالوں سے بہت سے مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ یہ وہ بادشاہ ہیں جو ایران میں گزرے ہیں، تقریباً 500 کے آس پاس قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 قبل مسیح، 539 تھا، 549 ان کا دور بتایا جاتا ہے۔ ذوالقرنین اس لیے انہیں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مشرق و مغرب کی 2 بڑی فتوحات حاصل کی تھی اور 2 ریاستوں کو جوڑ کر ایک بڑی ریاست قائم کی تھی۔ قرآن مجید کا اسلوب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے وہ کون ہیں، کہاں سے تعلق ہے اور کب گزرے ہیں، یہ سب کچھ واضح نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کا جو اصل پیغام ہوتا ہے کہ اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، اس سے لوگ کچھ سیکھیں، یعنی نصیحت۔ قرآن مجید نے ذوالقرنین کی جو مہمات ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، یعنی ان کے کارنامے بتائے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑی فتح مغرب میں حاصل کی، وہاں اللہ کا نظام قائم کیا، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام سنایا، اللہ کا تعارف کرایا۔ پھر ایک مشرق میں بڑی فتح حاصل کی، وہاں بھی اللہ کا پیغام سنایا، اللہ کا قانون جو بھی ہو سکا اس دور میں نافذ کیا۔ پھر ایک شمال میں ایک بڑی فتح حاصل کی، جہاں یاجوج ماجوج کے لیے ایک بڑی دیوار بنائی۔ اب یہ یاجوج ماجوج کون ہے، اس کے بارے میں بھی بہت سی روایتیں، اسرائیلی روایتیں سماج میں رائج ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قرآن مجید اور ہمارے متاخرین بہت سے مفسرین اور ہمارے متقدمین میں بھی جو صحیح رائے اور جمہور کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ انسانوں ہی کا ایک گروہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں اور بڑے فسادی ہیں۔ یہ آپس میں بھی بڑے فساد برپا کرتے رہتے ہیں، اور دوسری قوموں کے ساتھ جو حضرت ذوالقرنین کے دور میں ہوا کہ شمال کی طرف ایک مہم میں گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک قوم کے ساتھ انہوں نے بڑی بدماشیاں کر رکھی تھیں، انہیں ستاتے تھے، انہیں پریشان کرتے تھے۔ تو 2 پہاڑوں کے درمیان ایک درہ تھا، جہاں سے یہ داخل ہوتے تھے بستی میں، تو وہاں ایک لوہے کی بہت زبردست طاقتور دیوار بنا دی، اور بنانے کے بعد یہ فرمایا کہ دیکھو یہ میں نے سد یا یہ دیوار، یہ آڑ بنا تو دی ہے، لیکن یاد رکھو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس دن فیصلہ ہو گیا کہ اسے ٹوٹنا چاہیے، اس دن وہ ٹوٹ جائے گی، اس دن کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات عرض کی ہے، مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ دیوار ٹوٹ گئی اور یہ مغربی اقوام، روسی قوم اور چینی قوم، امریکن قوم، یہ سب وہ ہے، بہت سے مفسرین کی رائے ہے۔ واللہ عالم وہ کون ہے، وہ نکلے ہیں کہ نہیں نکلے ہیں، لیکن جہاں تک احادیث سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ ان کا یہ قرب قیامت میں سورج کے مغرب کے نکلنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آ جانے کے بعد یہ نکلیں گے پوری دنیا میں اور فساد برپا کریں گے۔ اس فساد برپا کرنے کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا پر قیامت قائم فرما دیں گے۔ یہاں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات عرض کی ہے وہ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ہم نے ان میں سے بعض کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر جس طرح موجیں ایک دوسرے پر چڑھائی کرتی ہیں اسی طرح یہ ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے، یعنی فساد برپا کریں گے، ایک دوسرے کو قتل و غارت گری کر کے ہلاک کریں گے۔ لیکن پھر کیا ہوگا کہ ہم جب سور پھونکیں گے یعنی قیامت کا سور، تو پھر ان سب کو ہم جمع کریں گے، اور جمع کرنے کے بعد کیا ہوگا، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، کہ پھر اس دن ہم جہنم کو ان کافروں کے لیے لے آئیں گے سامنے، کیونکہ ان کی آنکھیں میری یاد سے، میرے ذکر سے، میرے احکامات سے بالکل غافل تھے، یہ کوئی چیز سننا نہیں چاہتے تھے۔ پھر جو اگلا رکوع ہے اس میں دعوتی نقطۂ نظر سے بڑی اہم آیات ہیں، ہم وہ پورا رکوع پڑھ لیتے ہیں۔ احسب الذین کفروا، یہ کافروں کی روش کا بیان ہے کہ یہ کافر لوگ میرے مقابلے میں میرے ہی بندوں کو میرا شریک ٹھہراتے ہیں، میرے علاوہ خدا بناتے ہیں، اپنا ایشور یا اپنا پروردگار تسلیم کرتے ہیں، اپنا مددگار تسلیم کرتے ہیں، اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرے مقابلے میں کھڑے ہوں گے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا کارساز، اپنا خدا، اپنا بھگوان تسلیم کریں گے، ان کے لیے اللہ کی وارننگ ہے، اور زبردست وارننگ ہے کہ ہم نے ان کے لیے جہنم کی مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس دن ہم بتا دیں گے کہ کون ہے جو سب سے زیادہ خسارے میں ہے۔ کون ہے وہ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی اس دنیا میں ساری کوششیں برباد جائیں گی۔ وہ یہ سمجھیں گے، بہت سے لوگ ہیں آپ سماج میں دیکھیں گے کہ وہ اندر برائیاں کرتے ہیں، اپنے پروردگار کا انکار کرتے ہیں، اس کے سچے دھرم کا انکار کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کے ساتھ بھی ان کے معاملے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت سے اچھے کام بھی کرتے ہیں، اپنی گویا خود کے دل کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سماج کو بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کہہ دیا گیا کہ یہ گمان تو یہ کریں گے کہ ہم نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہوگی کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی ساری کوششیں بیکار جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ وہ کافر ہوں گے، یہ وہ انکاری، کافر سے مراد کوئی قوم نہیں، کافر سے مراد وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا، اپنے رب کا، اپنے پروردگار کی آیات کا، اس کے احکامات کا اور اس کے سچے دھرم کا، اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کافر جو لوگ اپنے رب کی آیات کا، یعنی اس کی وانی کا، اس کے کلام کا انکار کرتے ہیں، اور اپنے رب سے ملاقات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ یا تو گمان نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یا انہیں یہ بھی گمان نہیں ہے کہ مجھے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حاضر ہونا ہے، مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اس کا بھی ذکر نہیں ہے، یہ بھی نہیں چاہتے، اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگ دنیا میں چاہے جتنے اچھے عمل کر لیں، اگر ان کے اندر خدا کے ساتھ بغاوت ہے، ایمان نہیں ہے، کفر ہے، شرک ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے سارے اعمال بیکار جائیں گے۔ اس دن ہم
ان کے کسی عمل کا کوئی وزن نہیں ٹھہرائیں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، ان کا بدلہ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا ہے، انہوں نے ہماری آیات کا مذاق اڑایا ہے، ہمارے رسولوں کا مذاق اڑایا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں گے، اپنے رب کو مان لیں گے، اس کے سچے دھرم کو مان لیں گے، اس کے احکامات پر سر تسلیم خم کر دیں گے اور اس دنیا میں پاپ نہیں کریں گے بلکہ اچھے کرم کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، ان کے لیے جنت الفردوس ہے، ان کے لیے بہترین مہمان نوازی ہے، وہ ہے جنت، باغات ہوں گے ان کے لیے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ جو آیت ہے اس میں اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ دنیا کا سمندر سیاہی بن جائے، روشنائی بن جائے، پھر بھی میرے رب کے کلمات کو، میری رب کی باتوں کو یہ لکھ نہیں سکتے، اور اگر ایک سمندر نہیں پھر اور ایک سمندر لے آؤ، پھر بھی میرے رب کی باتیں، میرے رب کے احکامات، اس کی بڑائی، اس کی عظمت کے گن لکھ نہیں سکتے اسے۔ پھر آخری جو آیت ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اعلان کر دیجئے کہ میں بشر ہوں، میں نہ کوئی فرشتہ ہوں، نہ خود خدا ہوں، نعوذ باللہ، جیسا بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا میں سچے دھرم لے کر یا خدا کے گرد لے کر آئے ہیں وہ یا تو فرشتے ہیں یا تو خدا کے اوتار ہیں، یعنی خدا خود ان کے اندر حلول کر کے آیا ہے۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ انما انا بشر مثلکم، کہ میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ میری طرف، میرے رب کی طرف سے وحی آتی ہے، یعنی میرا رب مجھے اپنا کلام دیتا ہے، میرے پاس اپنا کلام بھیجتا ہے، اور وہ وحی کیا آتی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے وہ بھی سمجھ لو کہ انما الہکم الہ واحد، کیا ہے تمام انسانوں تم سب کا معبود، تم سب کا پوج، تم سب کا خدا، تم سب کا گاڈ، تم سب کا اللہ صرف ایک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اور جسے اس بات کا احساس ہو، جو یقین رکھتا ہو کہ مجھے ایک دن مرنا ہے اور اپنے رب کے پاس جانا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، اور وہ یاد رکھے کہ وہ عمل اچھے کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ عمل اچھے کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ گویا دو بنیادیں یہاں بتا دی گئی۔ نمبر ایک، خدا ایک ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر، شریک، ساجی مت بناؤ، اور اس دنیا میں رہ کر اچھے عمل کرو، اچھے کرم کرو، تمام برے اعمال کو چھوڑ دو۔ یہ ہے نبیوں کی دعوت، یہ ہے اسلام کی دعوت، یہ ہے قرآن کی دعوت۔ اب آئیے ہم سورہ مریم پڑھیں گے، اس کا خلاصہ۔ سورہ مریم نام ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام سے ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کی ایک دعا اور ایک مناجات کا ذکر ہے کہ انہوں نے تنہائی میں ایک دن اپنے رب کو مخاطب کیا اور کہا کہ میرے رب، میں بے اولاد ہوں، میں بوڑھا ہو گیا، میری اہلیہ بھی بانجھ ہو چکی ہیں، اب ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ بچے جن سکیں، لیکن تو کارساز ہے، تو ہی اولاد دیتا ہے، تو ہی زندگی دیتا ہے، تو ہی موت دیتا ہے، اور تو مجھے ایک اولاد، ایک وارث نواز دے۔ اللہ کو بھی پیار آیا اپنے اس بندے پر، قبولیت کا وقت تھا، فوراً بشارت آ گئی، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم تمہیں ایک بچے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اللہ نے نام بھی رکھ دیا۔ اب جب نام بھی رکھ دیا، اب حضرت زکریا کو حیرت ہوتی ہے، او اللہ، یہ کیسے ہوگا، مجھے میں اولاد کیسے ہوگی، مجھے لڑکا کیسا ہوگا، جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، یعنی اب دونوں میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا،
اے میرے پیغمبر تیرے رب پر یہ بڑا آسان ہے۔ حضرت زکریا نے کہا کہ کچھ نشانی بتا دیجئے۔ کہا کہ آپ کی نشانی یہ ہوگی کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے 3 دنوں تک بغیر کسی عذر کے آپ گونگے بن جائیں گے، گویا آپ کسی سے بات نہیں کر سکیں گے، اشاروں سے بات کریں گے۔ خیر، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا فرمایا، باپ کے بڑھاپے اور ماں کے بڑھاپے کے باوجود، اور حضرت یحییٰ کو پھر حکم دیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہم نے انہیں بچپن میں ہی نبوت سے نواز دیا، حکمت سے نواز دیا، اور خاص طور پہ ہم نے انہیں ایک محبت عطا فرمائی تھی، اپنی طرف سے پاکیزگی عطا فرمائی تھی۔ وہ بڑے متقی تھے، اپنے والدین کے لیے بڑے فرما بردار تھے، ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے اس وقت بھی سلامتی ہو، جس دن وہ مرے اس دن بھی سلامتی ہو، جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس دن بھی ان کے لیے سلامتی ہو۔ پھر دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، تقریباً 2 یا 3 رکوع تک مسلسل اب جو ہے نہیں، یہ تقریباً ایک رکوع تک مسلسل، ایک رکوع بڑا ہے، کئی پیج ہیں، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا ذکر ہے کہ ایک دن حضرت مریم جو کنواری تھیں، ابھی بچی تھیں، ان کے پاس حضرت جبریل آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ انما انا رسول ربک، میں آپ کے رب کا پیغمبر آیا ہوں پیغام لے کر، تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا فرماؤں۔ انہوں نے بھی حیرت کا اظہار کیا، انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی بشر نے اب تک چھوا تک نہیں ہے اور میں گنہگار بھی نہیں ہوں۔ قال کذالک، اللہ نے فرمایا، فرشتے نے کہا، قال ربک هو علی ہین، کہ آپ کے رب پر یہ بہت آسان ہے، وہی بات جو حضرت زکریا کو کہی گئی۔ پھر حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب جب پیدائش ہوتی ہے تو پوری قوم آپ کی مخالف ہو گئی، آپ پر طرح طرح کے الزام تراشیاں کرنے لگے، آپ پر طرح طرح کی بھپتیاں کسنے لگے۔ تب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ اور ہوا۔ وہ معجزہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے گود میں بول اٹھے معجزانہ طور پر۔ کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے میرے رب نے کتاب عطا فرمایا ہے، وجعلنی نبیا، اور میرے رب نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی رہوں گا برکت والا رہوں گا۔ میرے رب نے مجھے نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، میں اپنے والدہ کے لیے فرما بردار رہوں گا، اور اللہ نے مجھے سخت دل اور شقی نہیں بنایا ہے۔ سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے جو انہوں نے ماں کی گود میں بولا تھا۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بچپنے میں ہی اپنی عبدیت کا اظہار فرمایا تھا۔ اس سے واضح ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے ہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، پہچان لو جو اللہ کے بندے ہیں۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، اور ان کے بارے میں یہ حق بات ہے جو انہی کی زبانی تم نے سنا، اس میں ان چیزوں میں جس میں یہ عیسائی اختلاف کرتے ہیں، شک کرتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان یہ بات نہیں ہے
کہ ان کی کوئی اولاد ہو، ان کا کوئی بیٹا ہو۔ اللہ تو بہت پاک ہے، بڑا پوتر ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ بس اس کو اتنی سی بات کہنے کی دیر ہے۔ لوگوں یاد رکھو تو ان اللہ ربی و ربکم، حضرت عیسیٰ کی بات، حضرت عیسیٰ کی دعوت یہ ہے کہ اے لوگو، اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تم اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے، یہ ستیہ مارگ ہے۔ یہ گویا تمام عیسائیوں کے لیے ایک دعوت ہے۔ جب کبھی آپ کسی عیسائی کو دعوت دیں تو یہ الفاظ قرآن مجید کے پڑھ کر سنائیں، اور یہ خاص طور سے لکھ لکھ کر اپنے تمام عیسائی دوستوں کو دیجئے کہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، تم اسی کی عبادت کرو۔ اور یہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ بائبل میں بھی اس طرح کے الفاظ آج بھی موجود ہیں۔ ہم لوگ جو دعوتی دروس دیا کرتے ہیں جس میں عیسائیت کا تعارف اور عیسائیوں میں کس طرح دعوتی کام کیا جائے، اس میں یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ جلد ہی آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر آپ کو وہ درس بھی ملے گا انشاءاللہ۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ ایک نقطہ یہاں سمجھ لیں کہ بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً سن آف گاڈ کہا گیا ہے، لیکن یہ نقطہ بہت خاص ہے کہ بائبل میں صرف حضرت عیسیٰ کو ہی سن آف گاڈ نہیں کہا گیا ہے، بلکہ تمام نیکوکاروں کو سن آف گاڈ کہا گیا ہے۔ یہ ایک ٹرمینالوجی ہے بائبل کی، ایک اصطلاح ہے، وہ حضرت یعقوب کے لیے بھی ہے، حضرت موسیٰ کے لیے بھی ہے، بہت سے انبیاء کے لیے ہے، جن کے حوالے میں انشاءاللہ درس میں آپ کے سامنے رکھوں۔ تو اس سے واضح یہ ہوا کہ اگر بائبل ہی کی بات مانی جائے کہ حضرت عیسیٰ سن آف گاڈ ہے، خدا کے بیٹے ہیں، تو پھر ایک بیٹا نہیں ہے، اکلوتا بیٹے پھر نہیں ہے، پھر جتنے نیک لوگ ہیں سب خدا کے بیٹے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بن باپ کے پیدا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا باپ خدا ہے، تو ایک مثال پیچھے گزر چکی ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی بیوی بانجھ ہو چکی ہے، ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد سے نواز رہا ہے، تو حضرت یحییٰ بھی گویا معجزانہ طور پر پیدا ہوئے ہیں، اس لیے وہ بھی خدا۔ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی سی ہے، کہ ہم نے آدم کو، حضرت عیسیٰ کو تو صرف بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن حضرت آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ دونوں کے پیدا کیا، یعنی نہ ان کے باپ تھے نہ ان کی ماں تھی۔ تو حضرت عیسیٰ سے بڑے بیٹے تو حضرت آدم ہوں گے، اور اگر کسی کا بیٹا ہونا خدا بننا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ حضرت آدم پہلے خدا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ اس سے بات واضح ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا کے بیٹے ہیں، نہ خود خدا ہے، نہ خدا کا جز ہے، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ 2000 سالوں سے حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1800 یا 2000 سال کا وقفہ ہے۔ 2000 سالوں تک خوب نوازا، بار بار انہوں نے ہٹ درمی کی، بار بار نوازا، تو گویا ایک اتمام حجت کے طور پر ایک آخری کیل بنی اسرائیل پر یہ گاڑ دی گئی کہ اب ایک اور معجزہ خدا کا دیکھ لو، چونکہ تم خدا کے معجزات تو دیکھتے آئے ہو کہ خدا نے کس طرح فرعون کو ہلاک کیا، کس طرح تمہارے لیے من و سلوہ اتارتا رہا، کس طرح کوہ طور کو تمہارے سر پر اٹھایا، کس طرح تمہیں موت کے گھاٹ اتارا پھر زندہ کیا، کس طرح تمہیں، یہ پوری کہانی ہے 2000 سال کی، تم خدا کے معجزات، خدا کی حکمتیں، خدا کے احکامات دیکھتے آئے ہو۔ اب آخری مرتبہ اگر اب بھی نہیں سدھرتے ہو، یہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل کہہ کر حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے معجزانہ طور پر پیدا فرما کر ایک امتحان لینا مقصود تھا، آخری امتحان بنی اسرائیل کا، جس میں وہ ناکام ہوئے۔
اور پھر وہاں سے جو ہے یہ عقیدہ گھڑ لیا گیا کہ وہ خدا کے بیٹے تھے اور وہ خدا ہے، اور پھر ان کی عبادت ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی اور آپ سب کی بھی اس شرک سے حفاظت فرمائے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے عیسائی بھائیوں کو پیار سے، محبت سے بٹھائیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو صحیح طور پر ان کے سامنے قرآن کی روشنی میں پیش کریں، سورہ مریم پڑھوائیں، سورہ آل عمران پڑھوائیں، اس طرح کی جو اور بھی بیانات ہیں ان کے اور ان کے بارے میں جیسے سورہ تحریم میں ہے اس کو بھی واضح کریں، تاکہ انہیں لگے کہ قرآن کی صحیح سچی تعلیمات کیا ہیں۔ خیر، اب آئیے ہم چھٹا رکوع دیکھتے ہیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو توحید کی دعوت دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بابل میں پیدا فرمایا۔ وہاں ان کا باپ جو ہے وہ بتوں کو بناتا اور فروخت کرتا تھا، وہ بت فروش تھا۔ تو ایسے گھر میں حضرت ابراہیم پیدا ہوتے ہیں، بچپن میں انہی بتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، انہیں بھیجتے ہیں، لیکن اللہ نے بچپن سے ان کے اندر وہ صالحیت، وہ توحید کا عنصر رکھ دیا تھا، اور وہ بچپن سے ایسی حرکتیں کرتے تھے جو ان کے باپ کو بڑی تکلیف دہ ہوتی۔ کبھی اس کا کیا کہتے ناک توڑ دیتے، کبھی کچھ کر دیتے، کبھی لوگوں سے کہتے یہ بت خریدو بھائی جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور جو کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کسی کا کچھ بنا نہیں سکتے۔ ایسے حال میں جب انہیں نبوت سے نوازا گیا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دی۔ وہ دعوت کیسے دی آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے نبی آپ کتاب میں ابراہیم کا ذکر پڑھیے یا کیجئے، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچے نبی تھے۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، کیا کہا؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، آپ کو کسی سے بے نیاز کر سکتے ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا میرے پاس علم آ چکا ہے خدا کی طرف سے، ما لم یأتک، جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آیا ہے، اس لیے فاتبعنی، میری اتباع کیجئے، مجھے فالو کیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راہ کی ہدایت دوں گا، سیدھی راہ بتلاؤں گا۔ یا ابتی، اے میرے ابا لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی عبادت مت کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان اپنے پروردگار کا، رحمان کا جو بڑا رحم کرنے والی ذات ہے اس کا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ربا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ آپ کو میرے رحمان رب کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے، فتکون للشیطان ولیا، پھر آپ شیطان کے ساتھی ہوں، شیطان کے دوست ہوں۔ یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے۔ اس سے آپ دیکھیے جو دعوتی نقطۂ نظر سے داعیوں کے لیے جو اہم بات ہے، پہلی بات یہ کہ کتنا پیارا اور محبت بھرا انداز ہے دعوت کا۔ یا ابتی، اے میرے ابا، مشرک ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے اے میرے ابا، کتنی، اور پھر ایک کامن سی بات کہی گئی کہ خدا کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کرتے ہو، یعنی معبودان باطلہ کی حقیقت کو بھی واضح کیا گیا، اور پھر اپنی نبوت کا اعلان کیا، یعنی یہ بتایا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ علم کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، الٹک یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں۔ پھر کہا کہ آپ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ گویا آج ہم دعوت دیں تو چکنی چپڑی باتیں یا گول مول باتیں نہ کریں، بلکہ جس کو دعوت دیں اس سے کہیں کہ بھائی آپ اس بت کی یا اس زمین کی یا اس جانور کی یا اس چاند کی یا سورج کی یا فلاں کی اس کی عبادت مت کیجیے، اور اس کی حقیقت کو واضح کریں، اور پھر اخیر میں یہ بتائیں کہ اگر تم قبول کرتے ہو تو اللہ کا انعام ہے، یعنی تبشیر، اور اگر نہیں قبول کرتے ہو تو انذار کرنا ہے کہ میرے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے ایک بڑا عذاب آ سکتا ہے۔ یہ گویا دعوتی حکمتیں تھیں کچھ جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اب حضرت ابراہیم کے والد نے کیا کہا؟
اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے دور ہو چکے ہو، بیزار ہو چکے ہو؟ اے ابراہیم، اگر تم ایسا ہو چکے ہو تو یاد رکھو، اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے، یا یہ کہ مجھے چھوڑ کر نکل جاؤ یہاں سے۔ حضرت ابراہیم نے دوسرا راستہ چنا کہ یہاں سے چھوڑ کر نکل جائیں۔ اتمام حجت کے بعد وہ نکل گئے اور کہا، اے میرے ابا، آپ پر سلامتی ہو، میں عنقریب اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی درخواست کروں گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا، لیکن میں آپ کو چھوڑتا ہوں، اور جن جن لوگوں کی یا جن جن چیزوں کی آپ پکارتے ہو یا عبادت کرتے ہو اس کو بھی چھوڑتا ہوں، میں صرف اپنے رب کو یاد کروں گا، اپنے رب کو پکاروں گا، مجھے امید ہے کہ میرا رب میری دعائیں سنے گا، مجھے اس سے دور نہیں رکھے گا۔ پھر انہوں نے چھوڑ دیا، حضرت ابراہیم نے سب کو چھوڑ دیا، معبودان باطلہ کو بھی چھوڑ دیا۔ تب ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسی اولادوں سے نوازا، اور ہم نے ان سب کو نبی بنایا، ہم نے اپنی رحمتوں سے ان سب کو نوازا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، پھر حضرت اسماعیل کا ذکر ہے، حضرت ادریس کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی نبی تھے، ان کا ذکر ہے کہ کس طرح، وہ ذکر ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں تفصیل سے۔ پھر حضرت اسماعیل کے بارے میں فرمایا کہ وہ وعدے کے سچے تھے، انہوں نے اپنے والد سے گویا طے کر لیا کہ مجھے ذبح کیجئے، تو نہیں ہٹے۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی دعوت دیتے تھے، زکوٰۃ کی دعوت دیتے تھے، اور اپنے رب کے پاس ان کا ایک بڑا مقام تھا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے بلند مقام کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کے ذکر کے بعد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ ان کی حالت یہ ہے، کیا ہے؟ جب ان پر اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے تو یہ جھک جاتے ہیں، روتے ہوئے رقت آمیز طریقے پر خدا کے حضور جھک جاتے ہیں۔ یہاں آیت سجدہ ہے، یعنی ان انبیاء اور انبیاء کی ان نیک اولادوں کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ جب خدا کا کلام ان کے سامنے سنایا جاتا ہے تو یہ روتے ہوئے خدا کے حضور جھک جاتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں ہم سجدہ کرتے ہیں، ایک علامتی سجدہ، گویا یہ بتاتے ہیں کہ اللہ ہم بھی انہیں کے ساتھ تیرے لیے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، ہمارے اس سجدہ ریز ہونے کو، جھکنے کو قبول فرما لے۔ گویا ہم ایک علامتی طور پر اپنے کو خدا کا فرما بردار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ ناخلف لوگوں کا بھی ذکر ہے کہ ان انبیاء اور ان انبیاء کی اولادوں کے بعد کچھ ناخلف بھی لوگ بھی آئے، جیسے بنی اسرائیل وغیرہ، وہ بھی آئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ نمبر 1، انہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ آج ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے نبی کے بعد، صحابہ کے بعد، تابعین کے بعد، تبع تابعین کے بعد، ہمارے اسلاف کے بعد ہم ناخلف گویا آئے ہوئے ہیں، اور ہم سے نمازیں کتنی چھوٹتی ہیں۔ ذرا آپ غور کیجئے کہ پوری امت میں، ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا، 200 کروڑ لوگ ہیں اس وقت مسلمان پوری دنیا میں، کتنے پرسنٹ پڑھتے ہوں گے؟ اگر زیادہ سے زیادہ میں کہوں تو 10% سے زیادہ لوگ مکمل طور پر نمازی نہیں ہیں۔ یعنی ہم نے بھی وہی روش اختیار کی ہے جو ان انبیاء کی اولادوں نے یا ان کے ناخلف امتیوں نے اپنائی تھی۔ پہلی چیز نماز کو ضائع کرنا، یعنی سماج سے پہلی چیز جو جاتی ہے وہ نماز کو ضائع کرنا۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور اپنی خواہشات کی، ہوائے نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یاد رکھو ان قریب ان کی اس گمراہی کا انجام ان کو مل کر رہے گا۔ لیکن پھر ایک استثناء بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرما دیا، یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہوا کرتی ہے۔ ہر جہاں کہیں بھی جہنم کا ذکر آیا، برے لوگوں کا ذکر آیا، وہاں فوراً اللہ تعالیٰ ایک استثنائی کیفیت کا ذکر فرما دیتے ہیں کہ جو لوگ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، اچھے عمل کر لیں، ان کے لیے جنت ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہے۔
پھر جنت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شوق رہتا تھا کہ جبریل امین بار بار آئیں اور بار بار میرے پاس وحی آئے، یعنی وحی سے اور قرآن سے اتنی محبت تھی کہ ہمیشہ انتظار میں رہتے تھے۔ تو اس بات کو یہاں حضرت جبریل نے گویا اپنی زبانی واضح کیا ہے کہ ہم تو آپ کے پاس اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں، اس لیے ہم جلدی یا دیر نہیں کر سکتے، جو کچھ ہوگا آپ کے رب کے حکم سے ہوگا۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، پھر آگے فرمایا کہ آپ کا کام کیا ہے، فَعْبُدْهُ، اس کی عبادت کریں، وَاسْتَبِرْ، اور جمے رہے اس کی عبادت پہ۔ آپ کا کام یہ ہے، آپ جلد بازی نہ کریں۔ پھر یہاں اس کے بعد جو ہے قیامت کا ذکر ہے، اور جن لوگوں کا برا انجام ہوگا ان کا ذکر ہے بڑی تفصیل سے یہاں۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ لوگ ان کی سفارش نہیں کریں گے، وہاں سفارش بس وہی لوگ کر سکیں گے۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، جی، اور ایک جگہ فرمایا کہ یعنی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اجازت دیں گے وہی لوگ صرف وہاں سفارش کر سکیں گے، ان کے علاوہ کوئی اور وہاں اللہ کے حضور سفارش نہیں کر سکے گا۔ پھر یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کا بیٹا یا بیٹیاں تسلیم کرتے ہیں وہ بدترین شرک کرتے ہیں، ان کے لیے بدترین عذاب ہے۔ پھر آخری جو آیات ہیں وہ بڑی اہم ہے، 3 آیات ہم پڑھتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ نیک ایمان لے آئیں اور اچھے اعمال کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت بنا دیتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، یعنی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت سرایت کر جاتی ہے۔ ایک حدیث بھی ہے کہ حضرت جبریل، جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل امین بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور اس زمین پر اتر کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، ہم فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں، اے زمین والوں تم بھی ان سے محبت کرو۔ تو میرے بھائیوں، اگر آج دنیا ہم سے روٹھی ہوئی ہے، یہ زمین ہم سے روٹھی ہوئی ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ عنصر بھی یہاں کار فرما ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کیا، اس کی وجہ سے فرشتے ناراض ہو گئے، اور پھر فرشتوں نے پوری دنیا میں یہ گویا آواز لگا دی کہ لوگوں یہ ہے جن سے اللہ ناراض ہے، تم بھی ان سے ناراض ہو۔ تو گویا دنیا روٹ گئی، ہمارے اعمال بگڑ گئے۔ پھر سیکنڈ لاسٹ جو آیت ہے وہ دعوتی نقطۂ نظر سے بڑی اہم ہے کہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن ہم نے آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے، کیوں؟ تاکہ آپ اس کے ذریعے سے دعوت دیں، لوگوں کو بشارت دیں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ پہلی بات، قرآن آسان ہے، ہر بندے مومن کے لیے آسان ہے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے، چاہے خود پڑھے یا کسی استاذ کے ذریعے سے پڑھے سمجھے، لیکن پڑھے سمجھے، اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ داعی ہیں، دعوتی کام کرتے ہیں، وہ دعوت بالقرآن کو اپنا طریقہ دعوت بنائیں۔ اس پر بھی میرا ایک پورا ویڈیو ہے، ایک لیکچر ہے، آپ دیکھ لیں کہ دعوت بالقرآن کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہو۔ موجودہ دور میں ایک عملی طریقہ کار آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میری ایک کتاب ابھی چھپ کر آئی ہے، ابھی چند دنوں پہلے مفتی روشن صاحب نے اسے پبلش کیا ہے۔ حضرت داعی اسلام مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہ، ان کا مقدمہ بھی آ گیا ہے اس پر۔ وہ کتاب 21 دروس پر مشتمل ہے، اس کا آخری درس دعوت بالقرآن پر ہے۔ آپ وہ کتاب بھی انشاءاللہ جلد ہی دستیاب ہوگی، آپ اسے دیکھ لیں، اس سے پڑھیں، اور ایک عملی طریقہ کار جو پیش کیا گیا ہے آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دینے کی کوشش کریں۔ اب اس کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ یہ بھی مکی سورت ہے، بڑی اہم سورت ہے۔ شروع میں تقریباً 8 آیات تک قرآن کی عظمت اور اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی، اس کی شان کا بیان ہے۔ پھر جو واقعہ شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو وہ تقریباً اس سورت کے بالکل اختتام تک گیا ہے، 2 رکوع پہلے تک۔
یہاں یہ جو 8 آیتیں ہیں جس میں قرآن کی عظمت اور اللہ کی عظمت و بڑائی بیان ہوئی ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا طٰہٰ، یہ حروف مقطعات میں سے ہے جن کے معنی صرف اللہ کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ قرآن ہم نے اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ آپ اس سے مشقت اٹھائیں، تکلیف اٹھائیں۔ 2 وجوہات سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی تھی۔ پہلے یہ کہ قرآن نازل ہوتا، آپ قرآن کو مشرکین مکہ کے سامنے پیش کرتے، وہ اس کا مذاق اڑاتے، اس کو قبول نہ کرتے، اس پر ایمان نہ لاتے، تو آپ کا دل بہت دکھتا۔ دوسرے یہ کہ آپ راتوں رات کھڑے ہوتے اللہ کے حضور، قرآن پڑھتے جاتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا۔ تو دونوں لحاظ سے اللہ کے نبی کو یہ گویا تسلی دی جا رہی ہے اور یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ یہ قرآن آپ کی مشقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو آسانی کے لیے ہے، اس لیے آپ اعتدال پر رہیں، یعنی کفار مکہ کے ایمان نہ لانے پر بہت زیادہ غمگین نہ ہو، جیسا کہ سورہ کہف کے شروع میں کہا گیا تھا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اور یہ کہ راتوں کو بھی اتنے پریشان نہ ہو، اعتدال، جتنی آسانی سے قرآن پڑھا جا سکے اتنا پڑھیں۔ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یہ تو نصیحت ہے، یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرنا چاہتے ہیں۔ تنزیلم، یہ نازل کیا گیا ہے اس شان، اس ذات کی طرف سے جس نے زمین کو بنایا ہے، آسمان کو، یہ بلند آسمان کو پیدا کیا ہے۔ وہ رحمان ہے، یعنی پوری کائنات پر بڑا مہربان ہے۔ علی العرش استویٰ، وہ اپنے عرش پر، اپنے تخت شاہی پر یا تخت حکومت پر مستوی ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی کنڈیشن کیا ہے، وہ ہم نہیں جانتے، وہ اللہ ہی کی شان کے مطابق ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے اسی کا ہے۔ وما بینہما، جو اس کے درمیان ہے اسی کا ہے۔ وما تحت الثری، اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تم کوئی قول ظاہر کرو یا یہ کہ چھپا لو، اللہ اچھی طرح جانتا ہے۔ یعنی دعا و مناجات کرو اس سے، تو ایسا نہیں ہے کہ بہت چلا کر کرو گے تبھی سنے گا، چاہو تو زور سے کرو، چاہے تو آہستہ کرو، چاہو تو دل میں اس سے مناجات کر لو، وہ سب سنتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، وہ گاڈ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پوجیہ نہیں ہے، پوجا کے یوگ یا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ یعنی کوئی کسی نام سے پکارے، شرط یہ ہے کہ وہ نام اس کی شایع نشان کے مطابق ہو، اس کی صفات اس کی شایع نشان کے مطابق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بندوں کی صفات اس کے ساتھ لگائی جائیں، بندوں کے نام اس کے ساتھ لگائے جائیں، یا اسی کے نام کو کسی اور پر منسوب کیا جائے، ایسا بھی نہ ہو۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، یہاں آیت نمبر 9 سے شروع ہو کر بالکل اخیر تک تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، پھر وہ کس طرح دریا میں ڈالے گئے اس کا ذکر ہے، پھر کس طرح بنی فرعون کے دربار میں پلے بڑھے اس کا ذکر ہے، پھر وہاں سے کیسے بھاگ کر مدین گئے اس کا ذکر ہے، مدین سے واپسی میں نبوت ملی اس کا ذکر ہے، پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ نے انہیں نبی بنایا، انہیں معجزات سے نوازا اور فرعون کے پاس بھیجا۔ جب نبی بنایا تو کیا کہا، وہ بات سن لیتے ہیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ ہم نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے، بس جو کچھ آپ کی طرف وحی کی جائے اس کو سنیے۔ کیا وحی کی جا رہی ہے؟ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، یعنی میں نے چنا ہے، میں نے تمہیں چنا ہے، میں تمہاری طرف وحی کر رہا ہوں، میں اللہ ہوں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے میں۔ فاعبدنی، بس میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، میری ذکر کے لیے۔
ان الساعۃ آتیۃ، یہ یاد رکھو، لوگوں کو بتا دو کہ قیامت آنے والی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے اس کے دین تاریخ کو چھپا رکھا ہے۔ لتجزا کل نفس بما تسعی، یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ ہر نفس جو کچھ بھی یہاں عمل کر رہا ہے اس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے۔ اب اس کے بعد جو ہے نبی بنا کر انہیں معجزات سے نواز کر دو بڑے معجزے تھے۔ ایک معجزہ تھا عصا، لاٹھی، جب اسے زمین پر پٹکتے تو وہ بڑا اژدہا بن جاتا، اور دوسرا ایک معجزہ تھا کہ وہ اپنے بغل سے یوں ہاتھ نکالتے تو وہ چمکدار ہاتھ بن جاتا۔ یہ دو معجزے تھے جن کو لے کر حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا گیا۔ حضرت موسیٰ نے ایک دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گویا یہ ہر داعی کو بھی دعوت کے لیے نکلتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ کی طرف سے خصوصی مدد کا انتظام ہو۔ حضرت موسیٰ نے یہ دعا کی کہ اللہ میرے ہارون کو بھی میرا مددگار بنا دے۔ اللہ نے کہا یہ بھی دعا تمہاری قبول ہوئی، لیکن تم دونوں جاؤ۔ جب جانے کا حکم فرمایا وہ بڑا اہم ہے۔ کیا فرمایا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ اب جاؤ دعوت دو۔ دعوت کا طریقہ کار کیا ہو، ہمیں اور آپ کو بھی یہاں بہت سیکھنے کو ملے گا۔ فرمایا فقولا له قولا لینا، جاؤ اس سے نرمی سے بات کرنا۔ تصور کیجئے آپ کس کے سامنے ہے؟ فرعون وقت جو یہ کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، اور ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو اس نے تہہ تیگ کر دیا تھا، اس کے سامنے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ لیکن نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے، نصیحت حاصل کر لے۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، اب دونوں ڈر رہے تھے، کہا ہمیں ڈر ہے، کہا نہیں، قال لا تخافا، نہ ڈرو، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع، سنتا بھی رہوں گا، وارا، دیکھتا بھی۔ بڑی اہم ہدایت ہے۔ حضرت موسیٰ کا تو دل باغ باغ ہو گیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ کی جرأت جو بعد میں نظر آتی ہے ان کی دعوت میں، وہ اسی ایک جملے کا مجھے لگتا ہے ثمرہ ہے، اور یہ ہر داعی کو یہ جملہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھیجا تو یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا بھی رہوں گا اور دیکھتا بھی رہوں گا۔ کہ گویا آج اگر اللہ ہمیں کسی کے پاس دعوت کے لیے بھیجتا ہے تو یاد رکھیے اللہ میرے ساتھ بھی ہے، میری باتیں بھی سنے گا، مجھے بھی دیکھے گا۔ آج بڑا المیہ یہ ہے کہ آج امت محمدیہ، خیر امت جن کا لقب تھا، اس نے دعوت کو چھوڑ دیا ہے، اور اس کا بڑا سبب ہے مدعو اقوام کا ڈر۔ وہ یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم دعوت دیں گے تو فساد ہو جائے گا، دعوت دیں گے تو لوگ نبیوں کی طرح ہمیں ستائیں گے، دعوت دیں گے تو ہمارے ساتھ برا بھلا ہو جائے گا، جبکہ اللہ کی طرف سے وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس، تم دعوتی کام کرو گے تو اللہ تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ نبی کے لیے بھی وعدہ ہے، یہ امتیوں کے لیے بھی وعدہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم دعوتی کام کریں اور اس احساس کے ساتھ کریں۔ آپ ذرا غور کیجئے، ابھی پرائم منسٹر کی طرف سے کوئی ایلچی آ جائے میرے پاس تو کیا وہ ڈرے گا؟ کہ آپ کے پاس آ جائے تو کیا وہ ڈرے گا؟ نہیں ڈرے گا۔ لیکن ہم جب دعوتی کام لے کر لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو کیوں ڈرتے ہیں؟ کیا آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ کس کے نمائندے ہیں، کس کے ایلچی ہیں؟ آپ احکم الحاکمین کے نمائندے ہوتے ہیں جب اللہ کا کلام لے کر، اللہ کی کتاب لے کر، اس کے دین کی دعوت لے کر اس کے بندوں کے پاس جاتے ہیں۔ اس لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پورے ملک میں ایک ایک فرد تک اللہ کا پیغام پہنچا دیجئے، سنا دیجئے لوگوں کو حق کیا ہے، باطل کیا ہے، بتا دیجئے جنت کا راستہ کیا ہے، دوزخ کا راستہ کیا ہے۔ اب اس میں تفصیل ہے، پھر وہ ساری تفصیلات جو پیچھے ہم حضرت موسیٰ کے واقعے میں پڑھ چکے ہیں، وہ ساری تفصیلات ہیں، اس کو نہ پڑھتے ہوئے اب ہم درس کو مختصر کریں گے اور آگے آتے ہیں کہ اخیر میں جو آخری رکوع ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خصوصی خطاب ہے، وہ پڑھیں گے۔
16वें रुकू में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का और इब्लीस का फिर से वाक़या बयान हुआ है। वो पूरा वाक़या न पढ़कर हम सिर्फ वो नसीहत, वो गाइडलाइन या वो तलकीन जो अल्लाह ने हज़रत आदम और शैतान को इस दुनिया में उतारने के बाद दिया था वो पढ़ेंगे। फरमाया क़ाल अहबितू मिन्हा जमीअन बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्व, तुम दोनों उतर जाओ लेकिन आज से एक दूसरे के दुश्मन हो गए। याद रखो जब भी तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत, कोई नसीहत आए तो जो लोग मेरी हिदायत की इत्तिबा करेंगे, कबूल करेंगे, वो न गुमराह होंगे और न मशक्क़त उठाएंगे। और याद रखो वमन आरज़ अन ज़िक्री, जो मेरी याद से, मेरे कलाम से, मेरी किताब से या मेरी हिदायत से एराज़ करेगा, मुँह फेरेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, याद रखो कि उनकी रोज़ी तंग कर दी जाएगी। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, और उन्हें क़यामत के दिन अंधा उठाया जाएगा। उस दिन वो बंदा जो अंधा उठेगा कहेगा रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा, ऐ परवरदिगार आपने आखिर हमें क्यों अंधा उठाया है जबकि मैं दुनिया में बीना था, देखने वाला था। क़ाल कज़ालिक, अल्लाह ताला फरमाएंगे ये इसलिए है कि अतत का आयातुना फनसीतहा, मेरी आयात, मेरा कलाम, मेरी हिदायत, मेरी गाइडलाइंस तुम्हारे पास आई तो तुमने क्या किया, उसे भुला दिया। तो आज तुम्हें भी भुला दिया जा रहा है। वकज़ालिक नज्ज़ी मन असरफ़ा, हम इसी तरह उन लोगों का जो जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं और अल्लाह पर ईमान नहीं लाते हैं, अपने रब के अहकामात पर ईमान नहीं लाते हैं, उनको इसी तरह बदले दिया करते हैं। और याद रखो कि आखिरत का अज़ाब बड़ा सख्त है और हमेशा बाकी रहने वाला है। अब वो हिदायत हम पढ़ते हैं जो अल्लाह के नबी को आखिरी रुकू में दी गई है। फरमाया कि ये लोग यानी मक्के के लोग बार बार अजाब का जिक्र, बार बार किसी निशानी का जिक्र मुतालबे करते, तो कहा गया कि वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका लकान लिज़ामुन व अजलुन मुसम्मा फस्बिर अला मा यक़ूलून, जो कुछ ये लोग कह रहे हैं उस पर आप सब्र कीजिए, अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए, हम्दो सना बयान कीजिए। कब? क़ब्ल तुलूइ शम्स, सूरज के तुलू होने से पहले, व क़ब्ल गुरूबिहा, गुरूब होने से पहले। गोया यहाँ नमाजों का जिक्र फरमाया है कि फज्र की नमाज, ज़ुहर की नमाज और असर की नमाज, व मिन आनाइल लैल, और रात में मगरिब की नमाज और इशा की नमाज। फसब्बिह व अतराफ़न नहार, खुदा की तस्बीह बयान कीजिए ख़ास तौर से दिन के दोनों के रातों में, यानी फज्र की और असर की। लअल्लक तर्ज़ा, ताकि तुम खुद खुश हो जाओ, यानी इस नमाज से तुम्हें खुशी मिलेगी। आज उम्मत जो परेशान है उसकी एक वजह यह है कि उसने नमाज को ज़ाया किया। नमाज का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि इंसान को खुद खुशी मिलती है, खुद इत्मीनान नसीब होता है, क्योंकि वो अल्लाह का जिक्र है। वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्ताना बिही अज़वाजन मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया, और जिनको हमने इस दुनिया में दुनियावी ज़िंदगी की बड़ी खुशनुमा चीज़ों से नवाज रखा है, उनकी तरफ आप निगाहें न दौड़ाइए, उनकी तरफ निगाह न कीजिए, बल्कि अपने घर वालों को नमाज की ताकीद कीजिए और ख़ुद भी नमाज पर बाकी रहिए। हम आपसे किसी रिस्क का सवाल नहीं करते। अरे बंदो, गोया ये अल्लाह तबारक व तआला का खिताब है अपने तमाम बंदों से। एक नबी बराह रास्त मुखातब है, लेकिन सारी इंसानियत मुखातब है। गोया अल्लाह ताला ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे बंदो, नमाज को यानी मेरी याद को थामे रखो, उसी पर जमे रहो। हम आपसे कोई रिस्क, कोई पैसा, कोई खाना, कोई पानी, कुछ और नहीं आपसे मांगते हैं। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम तो बस इतना चाहते हैं कि तुम मुझे याद रखो। व नहनु नर्ज़ुक़ुक, रिज़्क़ तो हम आपको देते हैं। वल आक़िबतु लित्तक़वा, और याद रखो कि तक़वे का ही आखिरी अंजाम है, अच्छा अंजाम। तो खैर, ये 16वां पारा था जो आपकी खिदमत में पेश किया गया। इसमें ज़ुल्क़रनैन का बयान था, फिर हज़रत ज़करिया की मुनाजात और उसकी कबूलियत,
اور انہیں بڑھاپے میں کس طرح حضرت یحییٰ نوازے گئے اس کا بیان تھا، حضرت عیسیٰ کو کس طرح معجزانہ طور پر پیدا کیا گیا اور پھر انہی کی زبانی بچپن میں ہی یہ کہلایا گیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم نے کس طرح اپنے باپ آزر کو دعوت دی، اس کا ذکر تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح اللہ نے نبی بنایا، فرعون کے پاس بھیجا، پھر انجام کیا ہوا کہ فرعون ہلاک ہوا، حضرت موسیٰ فتح یاب ہوئے۔ بنی اسرائیل کو کس طرح حضرت موسیٰ نے سمجھایا بجھایا، انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی، یعنی دعوت اور اصلاح دونوں کا سنگم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے۔ اور خاص طور سے ہندوستان میں جو صورتحال ہے اس وقت کہ 20% مسلمان ہیں اور 80% نان مسلم ہیں، یہی کیفیت مصر کی تھی۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم دعوت و اصلاح دونوں کو سامنے رکھ کر کام کریں، لیکن یاد رہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ نہیں فرمایا کہ اذهب الى فرعون اذهب الى بنی اسرائیل، بلکہ یہ فرمایا اذهب الى فرعون۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جب ایسی کنڈیشن ہو جہاں مسلمان بھی ہوں نان مسلم بھی ہوں تو وہاں دعوت کو، یعنی نان مسلم کو دعوت دینا، فرعون وقت کو دعوت دینا، سرکش لوگوں کو دعوت دینا پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ تو آج امت مسلمہ ہندیہ کا ترجیح کار یہ ہونا چاہیے کہ وہ یہاں کے غیر مسلموں کو پہلے دعوت دیں۔ مسلمانوں میں تو کام ہو ہی رہا ہے اور ہوتا رہے گا، کرتے رہیں، لیکن یہاں کے غیر مسلموں کو نشانہ بنا کر ان میں کام کریں، ان کو دعوت دیں، ان تک قرآن پہنچائیں، ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اس ضمن میں بھی میرے یوٹیوب چینل پر میرے دعوتی دروس ہیں بہت سارے، اس میں سے ایک خاص طور سے یہ ہے کہ ہندوستانی پس منظر میں ترجیح کار دعوت یا اصلاح آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، بہت تفصیل سے وہاں گفتگو کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر اللہ نے زندہ رکھا، یہ زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ کل پھر ملیں گے، اور کل انشاءاللہ 17واں پارہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے دعا کریں۔ اس وقت پوری دنیا میں یہ کرونا وائرس کا قہر اتنی خطرناک صورت اختیار کر چکا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اس میں بھی لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں اللہ کا عذاب ہے، تو ہمیں بھی اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اور جو نان مسلم انسان ہیں انہیں یہ بات ہم سمجھائیں کہ دیکھو یہ جو کچھ مہاماری آئی ہوئی ہے یہ تمہارے رب کے ناراض ہونے کی وجہ سے آئی ہوئی ہے، کیونکہ تم نے شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، زنا، چوری، بدحیائی، بے حیائی اور عدل و انصاف کے بجائے ظلم، یہ سب اس کا بول بالا ہو رہا ہے دنیا میں، اس لیے اللہ کا عذاب آیا ہے۔ تو اے لوگو، اللہ کو راضی کرو، اس سے توبہ کرو، گناہوں سے باز آؤ تاکہ یہ مہاماری دور ہو، یہ بیماری دور ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔